بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور دوسرے اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ، اور غربا کے ساتھ، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور مسافر کے ساتھ بھی۔ فائدہ: پاس والے پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ اس کا مکان قریب ہو، اور دور کے پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ اس کا مکان دور ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پڑوس کہاں تک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 40 مکان آگے کی جانب، اور 40 پیچھے کی جانب، 40 دائیں اور 40 بائیں جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ دور کے پڑوسی سے ابتدا نہ کی جائے، بلکہ پاس کے پڑوسی سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، کس سے بات کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف طریق سے نقل کیا گیا کہ پاس کا پڑوسی وہ ہے جس سے قرابت ہو، اور دور کا پڑوسی وہ ہے جس سے قرابت نہ ہو۔ نوف شامی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ پاس کا پڑوسی مسلمان پڑوسی ہے، اور دور کا پڑوسی یہود و نصارہ یعنی غیر مسلم۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 2 پڑوسیوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے اور اپنے پڑوسی کی کثرت سے شکایت کرنے لگے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اپنا کام کرو، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شانوں کی نافرمانی کی کہ تم کو ستایا، تو تم تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانوں کی نافرمانی نہ کرو۔